محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے میانہ روی پر بات کرنا چاہوں گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو امت وسطا، درمیانی امت، اعتدال والی امت بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت، درمیانی امت بنایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو مبعوث کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے آخر میں بھیجا، درمیان میں نہیں بھیجا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا. یہ ایک امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ کے لیے ایک اکرام ہے، انعام بھی ہے. درمیان سے کیا مراد ہے؟ اب اسے ایک اس طرح مثال سے سمجھ لیا جائے کہ جس طرح اب کسی مسجد کی ہم مثال دے دیتے ہیں یا کسی بھی مسجد کی مثال دے دیتے ہیں کہ اب ممبر درمیان میں ہوگا، محراب مسجد کے درمیان میں ہوگا، تو باہر سے آنے والا کوئی بھی نمازی ہے اس کی سیدھی نظر پڑتی ہے ممبر کے اوپر کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر کون بات کر رہا ہے. اگر نماز چل رہی ہے تو اس کی نظر محراب پر پڑے گی کہ نماز پڑھانے والا کون ہے، کہ کیونکہ یہ چیز درمیان میں ہے اور درمیان میں ہونے کی وجہ سے ہر بندے کی نظر اسی مقام پر پڑتی ہے. یا اسی طرح اگر کوئی بھی پروگرام ہو، جلسہ ہو، تقریب ہو، تو اس محفل میں آنے والے جتنے بھی افراد ہوں گے ان کی نظر اسٹیج کے اوپر پڑتی ہے کہ اسٹیج کے اوپر کون سے افراد بیٹھے، انہیں کے اوپر انسان کی نظر پڑے گی. اور بیٹھنے والوں کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اسٹیج کے بالکل قریب بیٹھ جائیں تاکہ جو اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، یا جنہیں معزز بنایا گیا، ہم ان کے قریب بیٹھ کر ان کی بات کو اچھے انداز کے ساتھ سن بھی دیں اور سمجھ بھی دیں. تو اب یہ چیزیں دیکھنے کے درمیان میں آ جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا مقام بھی یہ رکھا کہ انہیں درمیان میں رکھا. اب معززین جو بیٹھتے ہیں اسٹیج کے اوپر، اب ضروری نہیں کہ وہ درمیان میں آئیں کہ کچھ ان سے پہلے مہمان آئے ہوں، کچھ مہمان ان کے بعد آئے ہوں، وہ درمیان میں آئے ہوں تو تب انہیں اسٹیج کے اوپر جگہ دے دی، وہاں پر بٹھا دیا. یا امام و خطیب کہ کچھ نمازی پہلے آئے کچھ بعد میں آئے، وہ بالکل امام و خطیب درمیان میں آئے گا تو تب ممبر پر آ کر ممبر کو سنبھال دے گا یا محراب کو سنبھال دے گا. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ تعداد پہلے آ جاتی ہے اور اس کے بعد خاص مہمان آتے ہیں، وہ بالکل آخر میں آتے ہیں اور اپنی بات چیت کرتے ہیں، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں، بات چیت کر کے تو روانہ ہو جاتے ہیں. تو بات یہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک اعزاز اور اکرام کی بات ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز اور اکرام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیانی امت بنایا. اسی طرح اس امت کو اعتدال والی امت بھی کہا جاتا ہے. جس طرح درمیانی امت ہے اسی طرح اسے اعتدال والی امت بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو احکامات عطا فرمائے وہ احکام اعتدال والے ہیں، وہ احکامات اعتدال والے ہیں. متعدد قسم کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں احکامات ملے ان احکامات کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں اعتدال والا راستہ اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا جاتا ہے۔ افراط اور تفریط یعنی کہ کسی چیز کو حد سے زیادہ بڑھا دینا یا کسی چیز کے اندر بالکل کمی کر دینا، ان دونوں راستوں کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں منع فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ پھر ان مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یا پیدا کر دیا یا پیدا کیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں میں یا ان مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک مقام رکھ دیا۔ سب سے زیادہ فضیلت مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا۔ پھر انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے درجات مقرر فرما دیے، حیثیت مقرر فرما دی کہ انسانوں میں جسے سب سے زیادہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر دی گئی۔ پھر درجہ بدرجہ اس طریقے سے امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک اپنا مقام عطا فرما دیا۔ اب اعتدال کا کیا معنی ہے؟ اعتدال کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس تمام کائنات کی خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس تمام کائنات کی خالق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام پر رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مقام پر تسلیم کرنا، ایمان رکھنا، یہ اعتدال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جو مقام مقرر فرما رکھا ہے، ہم اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو رکھیں، اس مقام سے نیچے گرانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر نعوذ باللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مقام سے نیچے لانے کی کوشش کریں گے، ذرا برابر بھی نیچے لانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مقام میں، اللہ تعالیٰ کی عزت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، لیکن ہمارا اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو تمام مخلوقات میں فضیلت عطا فرمائی، اور انسانوں میں انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما رکھی ہے۔ پھر ہم انبیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، انبیاء کرام کو اپنے مقام پر رکھا جائے۔ انبیاء کرام کو اگر اپنے مقام سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، ذرا برابر اوپر لے کر چلیں گے یا نیچے لے کر آگے، تو دونوں صورتوں کے اندر گمراہی کا راستہ ہے۔ انسان بسا اوقات سوچتا ہے ایک بندے کا ایک لیول ہے کہ اس مقام پر اسے عزت دی جائے، اگر اس سے ہم نے تھوڑی سی زیادہ عزت دے دی یہ تو اچھی بات ہوئی، اس کے اندر تو برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن عقائد کے اندر، شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امت کو اعتدال والی امت بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں اعتدال پر چلنے کا حکم بھی دے رکھا۔ اس اعتدال سے ہٹیں گے تو ہمارے عقائد کے اندر کافی خرابیاں آ جائیں گی۔ اب انبیاء کرام کا مقام اپنا ہے، اب جس وقت ہم انہیں اپنے مقام سے بلند کرنے کی کوشش کریں گے تو انبیاء سے جو بلند مقام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بنتا ہے۔ اب جس وقت انہیں بلندی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں گے تو پھر خدائی کے منصب کے برابری کے اندر لے کر آنے کی کوشش کریں گے، اس سائٹ پر ہم ٹاکرا کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں شرک کی طرف لے کر چلا جائے۔ اگر انبیاء کرام کو اپنے مقام سے نیچے لے کر آنے کی کوشش کریں گے تو ایک ذات ہے،
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا. جب ہم اس سے نیچے لانے کی کوشش کریں گے تو توہین کے زمرے میں بات آ جائے. انبیاء کرام کی توہین بھی کسی صورت قابل برداشت نہیں. انہیں خدائی کے منصب کے اوپر لے کر جانا یہ بھی کسی صورت میں قابل برداشت نہیں. اس لیے جس وقت انہیں ان کے مقام سے بڑھانے کی کوشش کریں گے وہ بھی ہمارے لیے تباہی ہے. اگر مقام سے نیچے گرانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے تباہی. جس طرح مذہب عیسائیت میں دیکھا جائے یا مذہب یہودیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں کہ نہ اللہ تعالیٰ کسی سے جنا ہے نہ اس سے آگے کوئی جنا, نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے نہ اللہ تعالیٰ کے والد ہیں. اللہ تعالیٰ یکتا اللہ, اللہ تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہ والدین کے محتاج ہے نہ اولاد کے محتاج. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالکل پاک صاف ہے. اب مذہب یہودیت یا مذہب عیسائیت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنا دیے. مشرکین مکہ والوں نے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا. مشرکین مکہ والوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا تھا. دوسرے مذاہب میں جو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی کس کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند کی, کوئی سورج کی, کوئی ستاروں کی, کوئی آگ کی, کوئی مٹی کی, اپنے انہوں نے معبود بنا لی اور خدائی کے منصب کے برابر انہیں لانے کی انہوں نے کوشش کر لی. اب اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی برابری میں اس کائنات میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر کسی کو پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ ہمارے لیے اپنے لیے تباہی بات ہے. اسی طرح انبیاء کرام کا اپنا ایک مقام ہے. انبیاء کرام کو اس مقام سے بڑھا کر خدائی کے مقام پر لے کر جانے کی کوشش کریں گے ہماری تباہی ہے. ان کو ان مقام سے نیچے لانے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے تباہی بنے. اب اعتدال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقام پر رکھا جائے. انبیاء کرام کا جو مقام ہے انہیں اپنے مقام پر رکھا جائے. صحابہ کرام کا جو مقام ہے انہیں اپنے مقام پر رکھا جائے. عقائد کے اندر خرابی, عقائد کے اندر تباہی یا امت کے اندر تقسیم یا فرقے بننا وہ اسی صورت اس کی جو بنیاد ہے بننے کی وہ یہی چیز بنتی ہے کہ جس وقت انسان اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا. اعتدال کا راستہ چھوڑے گا پھر انسان مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے گا. انسان مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, مختلف طبقات میں تقسیم ہو جائے گا. جس طرح کسی نے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر لے کر جانے کی کوشش کی وہ ایک علیحدہ فرقہ بن گیا. کسی نے کسی صحابی کو نبی کریم علیہ السلام کی برابری پر لے کر جانے کی کوشش کی وہ ایک علیحدہ فرقہ بن جائے گا, اس کا ایک علیحدہ نظریہ بن جائے گا, علیحدہ عقیدہ بن جائے گا. اس کے پیروکار جب ملیں گے وہ ایک پورا گروہ بن جائے گا اور ایک فرقہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا اپنا مقام رکھا, صحابہ کرام کا اپنا مقام رکھا. اب صحابہ کرام کا جو مقام رکھا اس مقام کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, انبیاء تک لے کر جانے کی کوشش کریں گے وہ بھی ہمارے لیے تباہی. انبیاء کرام معصوم خطا, تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے اوپر ہمارا ایمان اسی طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ہمارا ایمان لانے کے لحاظ سے, نبوت کے لحاظ سے تمام انبیاء بالکل برابر ہیں. تمام انبیاء نبوت کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں. ان کے اندر نبوت کے لحاظ سے کوئی بھی فرق نہیں. ہاں فضائل کے اندر فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات بنا. نبوت ایک علیحدہ معاملہ ہے, فضیلت ایک علیحدہ معاملہ ہے. نبوت کے لحاظ سے تمام انبیاء برابر ہیں.
तमाम अंबिया पर हमारा ऐसा ईमान होना चाहिए जैसा नबी करीम अलैहिस्सलाम पर हमारा ईमान। हमारा तो ये ईमान है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले उनके पैरोकार अपने आप को ईसाई कहते हैं, हजरत मूसा और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को अपने आप को यहूदी कहते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की शान या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान में अगर एक मुसलमान भी उठकर जरा बराबर तौहीन करेगा, हमारे लिए उसी तरह का हुक्म उसके ऊपर हमारे लिए लगाना है कि जिस तरह उसने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। क्योंकि हमारा ईमान है तमाम अंबिया नबूवत के लिहाज से बराबर हुए, सबकी शान बराबर हुई, सब पर ईमान लाना हमारे लिए बराबर हुआ, लेकिन उनके मकाम में उनकी फजीलत में अल्लाह तबारक व तआला ने जो दर्जात रख दिए उन दर्जात के मुताबिक फिर ईमान रखना भी हमारे लिए जरूरी है। और उस लिहाज से देखा जाए कि तमाम अंबिया के जो ईमान है, तमाम अंबिया के जो सरदार है वो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम। तो मोहतरम सामीन, अब सहाबा किराम को अगर हम अपने मकाम से बढ़ाकर नबूवत के मनसब पर लाने की कोशिश करेंगे या जो नबूवत की खुसूसियात है उन खुसूसियात में से कोई खुसूसियत उनमें तस्लीम करने की कोशिश करेंगे, ये हम इक़्तिदार के रास्ते को छोड़कर हम तक इफ़राद वाला रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। उनके दर्जात को बुलंद करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए तबाही हो, या उनको उनके मकाम से गिराकर आम इंसानों की तरह समझना शुरू कर लें, फिर भी हमारे लिए तबाही हो। अल्लाह ताला ने उन्हें एक मकाम अता फरमाया, उस मकाम को पहचानने की कोशिश करें, उस मकाम को पर उन्हें रखने की कोशिश करें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के औलिया किराम, अल्लाह ताला के वली बुजुर्ग करते, उन्हें अपने मकाम पर रखें, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर सहाबा के मनसब पर या अंबिया के मुनासिब पर या खुदाई के मनसब पर जाकर फायदा न करें। औलिया किराम कौन है? जो हमें सीधा रास्ता दिखाने वाले, सीधे रास्ते के ऊपर लेकर जाने वाले नहीं, हमारा हाथ पकड़कर हमें हिदायत देने वाले नहीं है। औलिया किराम हमें हमारा हाथ पकड़कर गुमराही से हिदायत के रास्ते पर लाने वाले नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम का मकसद भी कुरान मजीद में जिक्र फरमाया, उनकी नबूवत का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया कि अंबिया किराम का जो मकसद है वो हिदायत का रास्ता दिखाना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिक्र फरमाया अंबिया किराम का क्या मकसद है कि हिदायत का रास्ता दिखाना है। अब कौन सा बंदा हिदायत कबूल करेगा या कौन सा बंदा कबूल नहीं करेगा, किसे हिदायत मिलेगी या किसे हिदायत नहीं मिलेगी, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला अंबिया से सवाल नहीं करेंगे। इस चीज के बारे में अल्लाह ताला अंबिया किराम से सवाल नहीं करेंगे। अगर उस तरह देखा जाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत और तबलीग का काम, उन पर ईमान लाने वालों की कितनी तादाद बनती है, उन पर ईमान लाने वालों की तादाद कितनी बनती है। अगर ऐसा मामला होता तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाता तो वो क्या जवाब? हिदायत देना ना देना ये किसी नबी के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह ताला के इख्तियार के अंदर है कि किस इंसान को हिदायत के लिए कबूल किया जाता है और किसे कबूल नहीं किया जाता। बाज़ लोगों ने औलिया किराम को इतना बुलंद मकाम दे दिया कि वो ये समझ जाते हैं कि अगर हमने उन्हें ना माना तो हम गुमराही में बहक जाएंगे। इत्दाल का रास्ता इख्तियार करें, अल्लाह को अपने मकाम पर रखें, अंबिया को अपने मकाम पर रखा जाए, सहाबा किराम को अपने मकाम पर रखा जाए, औलिया किराम को अपने मकाम पर रखा जाए। जिस वक्त हर एक को हम अपना मकाम देंगे ये हमारे लिए इत्दाल का रास्ता है। ये तो बातें थी अकायद के लिहाज से बुनियादी तौर पर। हमारी अपनी जिंदगी इस्लाम में गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी मुसलमान हूँ, यहाँ पर जितने बैठे हैं सब मुसलमान है तो मस्जिद में भी है, नमाज पढ़ने के लिए है, अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करने के लिए हम तशरीफ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کے لیے قبول کیا، ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تو ہم مسجد کی جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے، کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو اس وقت بھی کوئی کھیل کود تماشوں میں لگا ہوگا، کوئی موبائلوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، کوئی ہمارا گدی کے اندر مصروف ہوگا، نماز جمعہ کا ٹائم ختم بھی ہو جائے گا، لیکن انہیں توفیق نہیں ملے گی مسجد کی جانے والے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بھی ہمیں شاکر ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو ہمیں۔ بات یہ ہے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا، نبی کریم علیہ السلام نے اعتدال کا حکم دیا۔ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام وہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس تشریف، نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کے پاس تشریف، انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی رات کی زندگی کے بارے میں سوالات، صحابہ کرام جو 3 تشریف لائے تھے انہوں نے حضور کی رات کی زندگی کے بارے میں سوالات، ان کا رات کی زندگی کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مقصد تھا کہ دن کا زیادہ حصہ تو ہمارے ساتھ حضور کا گزرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کتنی دیر بیٹھتے ہیں، کتنی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کتنا لمبا رکوع کیا جاتا ہے، کتنا لمبا سجدہ کیا جاتا ہے، تمام معمولات زندگی ہمارے ساتھ۔ اب رات کے وقت ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ساری رات بھی وہ عبادت میں گزارتے ہوں گے، انہیں کیا پتا؟ ان کے دماغ میں تجسس تھا، انہوں نے جا کر ازواج مطہرات سے سوال کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو گھر کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، گھر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ باہر کی زندگی کا تو ہم نے جائزہ لے لیا، ازواج مطہرات نے حضور کی زندگی کا جو گھر کا حصہ تھا وہ ان کے سامنے کھول کر بیان فرمایا کہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اگر کوئی جوتا ان کا ٹوٹا ہے اس کی سلائی بھی کر لیتے ہیں، کپڑا اگر پھٹا ہوا ہے اس کی سلائی بھی کر لیں گے، گھر کے کام کاج بھی وہ کر لیتے ہیں، آرام بھی کریں گے، اپنی ازواج مطہرات کو وقت بھی دیں گے، آرام بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے۔ ساری تفصیل انہوں نے بیان کر دی۔ جب انہوں نے تفصیل کو سنا پھر 3 صحابہ کرام آپس میں کیا مبینہ انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، وہ اگر عبادت بالکل بھی نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کہنے لگے آج کے بعد میں ساری رات نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت میں گزاروں، آج کے بعد میں ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات بالکل میں نے نہیں سونا۔ دوسرے صحابی کو جوش آئے، انہوں نے کہا کہ قسم اٹھائی آج کے بعد میں کبھی بھی بغیر روزے کا کوئی بھی دن نہیں گزاروں، بدا نہا ساری عمر میں نے روزہ رکھنا ہے، بدا نہا ساری عمر میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ انہوں نے قسم اٹھا دی۔ تیسرے صحابی نے فرمایا، وہ کوارے تھے، انہوں نے کہا میں شادی تک نہیں کروں گا، کہ اگر شادی کر لی بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، اولاد ہوگی، اولاد کے لیے کمائی کرنی پڑے گی، تو اس لیے میں شادی ہی نہیں کرتا، تنہا زندگی گزاروں گا تاکہ صحیح انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ یہ ان کی باتیں ازواج مطہرات میں سے کسی نے سن دی۔ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، انہوں نے حضور کو بتلایا سلام نام نہ آئے، انہوں نے آپ یہ سوال کیا، ہم نے یہ جواب دیا، انہوں نے پھر آپس میں یہ معاہدہ کیا، حضور ان کے پاس تشریف لائے، پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ معاہدے کر رہے ہیں۔ ان صحابہ کرام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، جو جھوٹ تو وہ بولا نہیں کرتے تھے، سچ بتا دیا ہاں ہم نے یہ بات کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ میرے دل کے اندر ہے، میں آرام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، ازواج مطہرات کو ٹائم بھی دیتا ہوں، کبھی روزہ رکھ لیا افطار بھی کرتا ہوں، تو تم لوگوں نے یہ کیا کام شروع کر رکھا ہے؟
اعتدال کا راستہ اختیار کرو تو اس کے اندر تمہارے لیے ہدایت، اعتدال کا راستہ اختیار کرو تو اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے اس میں آسانی ہے۔ کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی افطار کر لیا، رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزار دو، آرام کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنا وقت مخصوص کرو، مال و دولت کمانے کے لیے بھی اپنا وقت رکھو، اور ساتھ میں عبادت کے لیے بھی اپنا وقت رکھو۔ یہ چیز ہے اعتدال، کہ دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے، دین پر بھی چلنا ہے، مال و دولت کمانا بھی ہے اور ساتھ میں دین کے اوپر بھی چلنا ہے۔ اب مال و دولت کو کمانا ہے دین کے مطابق، وہ ہمارے لیے مال و دولت کا کمانا بھی دین بن جائے گا، اس کے لیے بھی اعتدال کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام زندگی میں اعتدال رکھا۔ جب اعتدال پر چلیں گے ہمارے لیے اسی میں عافیت کا معاملہ، وہی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ دعا کریں، جو کچھ سنایا یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔